بنیادی بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لہذا روزی روٹی کے لیے اللہ رب العالمین کو ہی پکارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں روزی دینے کے اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کو ویدوں میں کہا گیا یچتیو یو ممہ نہ تسما دیوی شوری رسا، یچتیو یو ممہ، جو بھی مانگو بس اسی سے مانگو، اس کے علاوہ نہ تسما دیوی شوری رسا، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے۔ سریمد بھاگوت گیتا میں یہاں تک کہا گیا ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، پوری دنیا کو بنانے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، روزی روٹی دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، بارش برسانے والا، اناج کھیتوں میں پیدا کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی اللہ ہے جو دنیا کو جس نے دنیا کو بنایا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھا نہیں میرے بھائیوں، آج ہم نے نہ جانے کہاں کہاں اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں اور ہم جو ہے روزی روٹی کا سوال کرتے ہیں، بیٹا بیٹی کو مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے لوگو، تم جب بھی سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اور جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے میرے بھائیوں، کہ جو ہے تم جب بھی سوال کرو حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ رب العالمین کو جانو۔ آج لوگوں نے نہ جانے کس کو دنیا میں مشکل کشا سمجھ لیا ہے، کہاں کہاں جو ہے اپنی پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج لوگوں نے نفع نقصان کا مالک دوسرے کو سمجھ رکھا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو روزی روٹی کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آئیے ہم ڈائریکٹ، یہ تو ایک تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے باندھی، اب ہم ڈائریکٹ اپنی ٹاپک پر آتے ہیں کہ وہ کون کون سے راستے ہیں اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو فالو کیا جائے، جن کو اپنی زندگی میں نافذ کی جائے تو ہماری زندگی میں، ہماری روزی روٹی میں برکت آئے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فارمولے بیان کیے جائیں گے، ایسے جو ہے عمل بتائے جائیں گے جن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ روزی روٹی میں برکت پیدا ہونے کے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا کے اندر جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا کے اندر ہم نے مبعوث کیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، میری پرستش کریں، میری ہی پوجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ کہتا ہے جو انسان میرے ذکر سے غافل رہتا ہے،
جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن آئے گی، جب اللہ قیامت کے دن کو قائم کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا کے اٹھائے گا، اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ تو انسان کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے یہاں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر میری آنکھیں تھی، میری بینائی کہاں چلی گئی؟ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ اللہ کہے گا اے میرے بندے تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی گئی، تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تو نے اس کو بھلا دیا، تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ تیرے سامنے جب جو ہے اللہ کی آیتیں آئی تو تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس لیے آج تم بھلا دیے جاؤ گے، اس لیے آج تمہیں اندھا بنا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، آج ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں گزرتی ہے، ایک مؤذن مسجد کے مینارے سے آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اے مومنوں اے مسلمانوں تم آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اگر کامیابی چاہتے تو آ جاؤ نماز کی طرف۔ میرے بھائیوں لیکن ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رہتی ہے، ہم جو ہے ہم موبائل چلاتے رہتے ہیں، ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے ہانکتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، چائے پیتے ہیں، آذان ہو رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آج جماعت ہونے والی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہونے والی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں اگر تمہارے سامنے اگر کوئی کورٹ کی طرف سے نوٹس آ جائے، دنیا کے کورٹ کی طرف سے تمہارے پاس اگر کوئی نوٹس آ جائے تو تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو، تم کبھی جو ہے وہ عدالتوں کا چکر لگاتے ہو، وکیلوں کو پکڑتے ہو اور کہتے ہو دیکھیں وکیل صاحب یہ ہمارے پاس کون سی نوٹس آئی ہے، یہ کیسا جو ہے کیسا کاغذ ہے، یہ کیسی نوٹس ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وکیل پڑھ کے سناتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں یہ لکھا ہوا ہے، تم نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کسی نے مقدمہ دائر کیا ہے، اور تم اگر اس کو حل نہیں کیا تو تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا، تمہیں سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ انسان کہتا ہے اے وکیل آپ چاہے جتنا بھی پیسہ لے لیں لیکن یہ میرا معاملہ حل کر دیجئے۔ میرے بھائیوں ہم جو ہے ایک نوٹس میں اتنا سیریس ہوتے ہیں، پیسہ دے کر کے ہم وکیل کو پکڑتے ہیں، اور تاکہ ہم دنیا کے قانون سے بچ جائیں، جیل کی سلاخوں سے بچ جائیں، ہم سزا سے بچ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت روزانہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ لگتی ہے، اور 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے مومنوں آ جاؤ، سارے کاموں کو بند کرو، میری عدالت قائم ہو گئی ہے، میری عدالت لگنے والی ہے۔ 24 گھنٹے میں رب کی عدالت 5 مرتبہ لگتی ہے، لیکن ہم 1 مرتبہ بھی حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تنگ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10 में कहा गया, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीता छपती है, योगी युज्जित सततमात्मानं रासि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह पंचम समयम भक्ति कर्तव्या। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं हाय अर्जुन ये ईश्वर की इबादत तुम 5 मर्तबा करो। योगी युज्जित सततमात्मानं रासि स्थिता, तुम पूरे जिस्म का योग करो, पूरे शरीर का योग करो, और रासि स्थिता, अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम धर्म पे स्थित नहीं रहोगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम नमाज को कभी ना छोड़ना, अगर तुमने नमाज को तर्क किया तो तुम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। और कहीं पर आपने फरमाया कि जिसने जानबूझ के नमाज को तर्क किया गोया कि उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। मेरे प्यारे साथियों, और ये
कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं पंचम समयम भक्ति कर्तव्या, अय अर्जुन तुम ईश्वर की इबादत 5 मर्तबा करना। मेरे भाइयों, हम कितनी मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं? तो सबसे पहला जो रास्ता है रोजी रोटी में बरकत होने के, जो सबसे पहला जो रास्ता है, जो सबसे पहला सबब है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से करना, ये पहला रास्ता है। नंबर 2, रिस्क में बरकत के दूसरा सबब है तकवा और परहेजगारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा खौफ जो इंसान को गुनाहों से दूर कर दे और रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करने पर आमादा कर दे। जब तक इंसान तकवा अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, तब तक उसके रिस्क में बरकत नहीं आएगी और न ही उसकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है जो इंसान अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में निकलने की कोई ना कोई राह पैदा कर देता है और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ इंसान को गुमान भी नहीं होता है, जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पे फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ, ऐ मेरे बंदो, अगर वो बस्ती वाले ईमान लाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके लिए बरकत के दरवाजे खोल देते, तो हम उनके लिए जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते। आज मेरे भाइयों, मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, रात के 2-2 बजे रात तक हमारे नौजवान जो है मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आते हैं। हमारे नौजवान 12 बजे रात तक गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हुए नजर आते हैं, मोबाइल में गलत काम करते हुए नजर आते हैं। जरा अंदाजा लगाओ उस बस्ती के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कैसे नाजिल करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तो कुरान में कहता है अगर ये बस्ती वाले ईमान लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करते तो हम जमीन व आसमान से उनके लिए रोजी रोटी के दरवाजे खोल देते।